بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آج کی ہماری ویڈیو فرشتوں کی تخلیق اور 6 مشہور فرشتوں کے عنوان سے معنون ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، لہٰذا ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ وہ انسانی روحیں یا صفات الہیہ ہے یا نیکی اور بدی کی طاقتیں ہیں۔ ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں کئی اقوال ہیں، جن میں سے متفقہ اقوال یہ ہیں۔ جمہور مسلمانوں کے مطابق ملائکہ وہ لطیف نورانی اجسام ہیں جنہیں اپنی لطافت اور نورانیت کے باعث مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو ذرا برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو ملتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی لامتناہی اور انگنت مخلوق ہیں، جن میں سے 4 فرشتے جنت کا فرشتہ اور جہنم کے فرشتے کے نام اور کام کو بیان کیا گیا۔ ناظرین مکرم، ان کے تعارف سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ ناظرین مکرم، مشہور 4 فرشتے یہ ہیں: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل۔ جنت کے فرشتے کا نام رضوان اور جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے۔ ہمیں ان فرشتوں کے تمام کاموں کا تو علم نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کی صراحت قرآن و حدیث میں کی ہے اس کا مختصراً تذکرہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبرائیل ہے۔ آپ کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یعنی بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، قوت والا ہے، عرش والے کے پاس بڑے مرتبے والا ہے، وہاں وہ سردار اور امانت دار ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور بے شک یہ قرآن پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے، اس کو تمہارے دل پر روح الامین نے صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ واقعہ معراج جس کی تفصیل مشہور ہے، اس سفر کا آغاز مسجد حرام سے اور اختتام ملأ اعلیٰ میں سدرۃ المنتہا پر ہوا تھا۔ اس سفر میں آپ کے رفیق حضرت جبرائیل ہی تھے، انہی کی معیت میں سفر کا زیادہ حصہ طے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا تھا، ایک مرتبہ بعثت کے ابتدائی دور میں، دوسری مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس۔ دوسرا سب سے بڑا فرشتہ حضرت میکائیل ہے۔ حضرت میکائیل کے ذمہ بارش اور روزی پہنچانے کا کام ہے، ان کا شمار بھی مقرب فرشتوں میں ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سے مددگار فرشتے ہیں جو بارش اور ہواؤں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف سمتوں میں لے جاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت میکائیل کے متعلق لکھا ہے، اور میکائیل علیہ السلام بارش اور اگنے والی چیزوں پر مقرر ہے جن دونوں سے رزق پیدا ہوتا ہے، اور حضرت میکائیل کے مددگار ہیں جو اللہ کے حکم سے حضرت میکائیل کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں، مثلاً ہواؤں کا رخ بدلتے ہیں، اسی طرح بادلوں کا بھی رخ بدلتے ہیں اپنے رب کی مرضی کے مطابق۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان سے بارش کا کوئی قطرہ نہیں گرتا ہے مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو زمین میں مقررہ جگہ تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا فرشتہ حضرت اسرافیل ہے۔ حضرت اسرافیل کی ذمہ داری سور پونکنا ہے۔ یہ ایک بار قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے سور پونکیں گے تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے جہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔
قرآن کریم میں نفخ سور یعنی سور پھونکنے کا تذکرہ ہے، البتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام کہیں نہیں آیا ہے۔ ہاں حدیث میں ان کے نام کی صراحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا چمکدار ستارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرشتے کے بارے میں فرماتے تھے، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سینگ والا اپنا سور منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب حکم ملے کہ سور پھونک دوں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ چوتھا سب سے بڑا فرشتہ حضرت عزرائیل ہے۔ موت یعنی روح قبض کرنے کا کام ان کے سپرد ہے۔ قرآن کریم میں ملک الموت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، یعنی ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا اپنا قبضے میں لے لے گا، پھر تم لوگ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ حضرت عزرائیل کے دو فرشتے معاون ہیں، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی جان ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں موت کے ان فرشتوں کو النازعات اور الناشطات کہا گیا ہے۔ النازعات سے مراد وہ فرشتے جو کافروں کی روح انتہائی سختی اور عذاب دے کر کھینچتے ہیں، اور ناشطات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اہل ایمان اور متقی حضرات کی روح انتہائی نرمی اور محبت سے کھینچتے ہیں۔ پانچواں سب سے بڑا فرشتہ داروغہ جنت حضرت رضوان ہے۔ چھٹا سب سے بڑا فرشتہ داروغہ جہنم حضرت مالک ہے، اور اس کے ماتحت بہت سارے فرشتے کام کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں فرشتوں جیسی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی طرح ہمیں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔